السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ملک جو 29ویں پارے کے بالکل شروع میں ہے، سورہ ملک پڑھنے کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ ملک ضرور پڑھا کرتے تھے، اور سورہ ملک کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو شخص سورہ ملک پڑھ کر سوتا ہے، جو کوئی بھی، تو مرنے کے بعد جب وہ قبر میں جائے گا تو فرشتے جب اس شخص کے پاس سوال و جواب کرنے کے لیے آئیں گے تو پیروں کی طرف سے آئیں گے، تو پیروں کی طرف سے سورہ ملک آ کے کھڑی ہو جائے گی اور یہ کہے گی کہ نہیں، تم اس سے سوال و جواب نہیں کر سکتے، اس کو تم عذاب نہیں دے سکتے۔ پھر فرشتے دوسری سائیڈ آئیں گے سر کی طرف سے، تو وہاں سورہ ملک آ کے کھڑی ہو جائے گی، اور جہاں سے بھی فرشتے آئیں گے سوال و جواب کے لیے وہیں سورہ ملک آ کے کھڑی ہو جائے گی، اور سورہ ملک اس شخص کے لیے سفارشی بنے گی اللہ کے ہاں۔ سورہ ملک سفارش کرے گی اور فرشتوں کو قبر میں عذاب نہیں دینے دے گی۔ اگر اس کا حال اچھا ہوا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور اگر اس مرنے والے شخص کا حال خراب ہوا تو جو کوئی بھی سورہ ملک پڑھ کر سوتا ہوگا تو یہ سورہ ملک فرشتوں کے سامنے آڑ بن جائے گی اور عذاب ایسے شخص کو قبر میں نہیں ہونے دے گی۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے سورہ ملک پڑھنے کا کہ قبر کے عذاب سے وہ شخص محفوظ ہو جاتا ہے جو رات کو سورہ ملک پڑھ کر سوتا ہے۔ اور سورہ ملک 3 پیج کی ہے، بس 3 پیج کی، اور فائدہ اتنا بڑا ہے، تو اسی لیے سورہ ملک پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے وہ شخص محفوظ رہتا ہے۔ سورہ ملک سفارش کرتی ہے، اسی لیے ہم لوگوں کو سورہ ملک پڑھ کر سونا چاہیے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن سورہ ملک اللہ رب العزت سے سفارش کرے گی، اتنی سفارش کرے گی کہ وہ شخص کو جنت میں داخل کرا دے گی۔ تو سورہ ملک پڑھنے کی عادت بنائیں، 29ویں پارے کے بالکل اسٹارٹنگ میں ہے، اور سورہ ملک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کا نبوی نسخہ ہے۔ سورہ ملک پڑھ کر سونے کی عادت بنائیے۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ بات تھی جو ہر ایک کے لیے مرنے کے بعد سوال و جواب قبر میں ہونا ہے، تو ہر ایک کے لیے یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزانہ سورہ ملک پڑھ کر سوئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔